نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ آمین۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم قرآن ڈیلی کے سلسلے میں سورۃ النساء کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 62 کا آسان ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر کیا ہوتا ہے، کیسے گزرتی ہے، کیا حال ہوتا ہے، کیا منظر ہوتا ہے۔ کیفا کا کئی طرح سے ترجمے کیے جاتے ہیں، یہ لفظ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، حال پوچھنے کے لیے بھی، یعنی حال جاننے کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ بعض دفعہ تعجب کے لیے، تعظیم کے لیے۔ اذا اصابتہم مصیبہ، اس وقت جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، بیما قدمت ایدیہم، بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ پھر کیسے گزرتی ہے، پھر کیا حال ہوتا ہے اس وقت جب انہیں کوئی مصیبت اس کی وجہ سے پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ ثم جاؤک یحلفون، پھر وہ آپ کے پاس، یہ حلف سے آپ یہ لفظ پہچان پائیں گے، قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں۔ جا آنا ہوتا ہے، باللہ، اور یہ اس کے ساتھ ہی پھر وہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں۔ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم نے تو بھلائی اور یہ موافقت، آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں چاہا تھا۔ آسان آیت کریمہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسے آسانی سے سمجھ لیں گے جب میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ترجمہ ایک دو دیکھ لیجئے۔ پھر کیا حال ہوتا ہے جب ان کو اس وجہ سے مصیبت پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، پھر وہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو محض بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں چاہا تھا۔ ایک اور ترجمہ، پھر اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی جب اپنی کارستانیوں کے باعث ان پر کوئی مصیبت آن پڑے تو اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو صرف بھلائی اور باہمی موافقت کا ہی ارادہ کیا تھا۔ جی، آیت نمبر 62 اور 63 انہیں اکٹھے ہی بیان کیا جاتا ہے، ایک ہی کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، یعنی جب اپنے کرتوتوں کے سبب عتاب الہی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، غصے کا شکار ہو کر مصیبتوں میں پھنستے ہیں تو پھر آ کر کہتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ جانے سے مقصد یہ نہیں تھا کہ وہاں سے ہم فیصلہ کروائیں گے یا آپ سے زیادہ ہمیں وہاں سے انصاف ملے گا، بلکہ مقصد صرف صلح اور ملاپ کروانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ ہم ان کے دلوں کے بھیدوں سے واقف ہیں جس پر ہم انہیں اس کے مطابق جزا دیں گے، لیکن اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے درگزر ہی فرمائیے اور واعظ اور نصیحت، اور یہ اگلی آیت کریمہ میں ایک لفظ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، قولم بلیغا، وہ ہم دیکھیں گے، قول بلیغ کے ذریعے ان کے باطن کی اصلاح کی کوشش جاری رکھیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسے دشمنوں کی سازش کو عفو درگزر، واعظ اور نصیحت اور یہ قول بلیغ ہی کے ذریعے سے ناکام بنانے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ یاد رہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب منافق مغلوب تھے اور اسلام اور اس کے احکام اور عدالتیں غالب تھیں، اور منافق دوسرے لوگوں سے فیصلہ کرانے پر پشیمان ہو کر اس طرح سے معذرت کرتے تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جی، تو ہم نے کیا دیکھا اس آیت کریمہ میں، یعنی جب اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اس کرتوت خاص طور پر یہ جو غیر اللہ کی طرف طاغوت کے پاس وہ اپنا فیصلہ کروانے کے لیے گئے ہیں، اس کے بعد جب کسی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں
تو پھر آ کر کہتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ جانے سے مقصد یہ نہیں تھا کہ وہاں سے ہم فیصلہ کروائیں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہمیں انصاف ملے گا، بلکہ مقصد صلح اور ملاپ کروانا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔